الا بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ: سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار اولیاء ہے، اور میرے غوث اعظم ایسے اولیاء میں شمار ہوتا ان کا کہ سارے اولیاء اللہ کے گردنوں پر غوث اعظم کا قدم ہے۔ میرے غوث اعظم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے مظہر کامل ہے، اس لیے اولیاء کرام علماء اعظام نے آپ کی بارگاہ غوثیت میں نظر عقیدت پیش کیا اور آپ کی عظیم شان و عظمت یوں بیان کیا کہ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غم زدہ اور پریشان حال کی دستگیری فرماتے، ضعیفوں میں بیٹھتے، فقیروں کے ساتھ تواضع سے پیش آتے، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت فرماتے، سلام میں پہل کرتے، لوگوں کی خطاؤں اور کوتاہیوں کو درگزر فرماتے۔ جو کوئی بھی آپ کی ذرا سی خدمت کرتا، نظر و نیاز، ہدیہ تحفہ پیش کرتے، آپ اس کی قدر کرتے، اسی وقت رائے خدا میں خرچ کرتے۔ جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ ایک ہی مجلس میں بعد اوقات 400 حاضرین کو ولایت کی مقام تک پہنچا دیتے تھے۔ آپ انتہائی رحیم اور کریم النفس تھے۔ شجاعت ایسی کہ خلیفہ وقت کو ممبر پر بیٹھ کر للکارا، خلاف شرع امور سے روکتے، صدق و صفا میں کمال درجہ رکھتے تھے۔ غوث اعظم امانت کے پاسباں، انصاف و عدل کے پیکر، عفو عطا فرمانے والے، حلم و حیا میں بے مثل و بے مثال، مروت و ملاحظہ میں بے نظیر، اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہ لیتے، بلکہ آپ کی شان میں کوئی بے ادبی کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو سزا دیتا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور محتاج اور یتیم اور بیوہ کی حاجت روائی کرنا آپ کے کرم میں شامل تھا۔ اے ایمان والو، اولیاء اللہ تو بہت ہوئے اور قیامت تک اولیاء اللہ کی تشریف آوری کا نورانی سلسلہ جاری رہے گا، لیکن جماعت اولیاء میں جو مقام ہمارے بڑے پیر غوث اعظم کو حاصل ہے، ہر ولی کو یہ شان میں اثر نہیں۔ ای سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشت خدائے بخشندہ۔ نسبی شرابت و خاندانی وجاہت کے علاوہ علمی جلالت، علمی عظمت، کمال ولایت، کثرت کرامت، یہ سب آپ کی وہ خاص الخاص خصوصیت ہے جو بہت کم اولیاء اللہ کو حاصل ہے۔ اسی سبب سے بہت سے ولی اپنے اپنے دور میں چاند و سورج کی طرح چمکے اور چند دنوں میں ان کی ولایت کا ڈنکا بجتا رہا، مگر دھیرے دھیرے ان کے ذکر و شہرت کی روشنی گھٹتی اور کم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ دنیا ان کے ناموں کو بھول گئی۔ مگر ہمارے بڑے پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی تقریباً 900 برس سے زائد طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود آپ کی شہرت و مقبولیت کے آفتاب و مہتاب کو کبھی گہن نہیں لگا۔ ہمیشہ آپ کی ولایت و کرامت کا ڈنکا مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ہر چار دانگ عالم میں بجتا ہی رہا۔ آج بھی آپ کی عظمتوں و کرامتوں کا سورج اپنی پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ سرکار غوث اعظم کا نام مبارک سید عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنیت ابو محمد، لقب محین الدین غوث اعظم محبوب سبحانی پیران پیر دستگیر، مقام ولادت ایران کے ایک شہر جیلان، تاریخ ولادت 1 رمضان المکرم مبارک 470 ہجری، تاریخ وصال 11 ربیع الاخر 561 ہجری، مزار شریف بغداد شریف میں، عمر شریف 91 سال، والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ ثانی۔ اے ایمان والو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حسینی حسنی سید تھے اور ہے۔
ایک رمضان مبارک کو ایران کے ایک شہر جیلان میں پیدا. آپ کی والد ماجد کا اسم گرامی سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور والدہ کا نام مبارک ام الخیر فاطمہ. والد ماجد کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے. اس لیے آپ خاندانی شرافت اور نسبی وجاہت کے اعتبار سے حسنی سید بھی ہے اور حسینی سید بھی. اسی مضمون کو سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یوں بیان فرمایا: تو حسینی حسنی کیوں نہ محن الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بڑے بھائی پیران پیر غوث اعظم کے ایک حقیقی بھائی بھی تھے، جن کا اسم گرامی ابو احمد عبداللہ تھا. یہ آپ کی عمر میں چھوٹے تھے، والد محترم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، لیکن جیلان کے علماء سے علم حاصل کیا. جوانی کا ایام میں اپنے وطن جیلان میں وصال فرمایا. آپ کے بھائی نے تمام بزرگان دین کا اتفاق ہے کہ آپ مادر ذات ولی. بچپن ولادت کے بعد ہی آپ کی کرامت ظاہر ہوئی کہ آپ رمضان میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی دودھ نہیں پیتے تھے، یعنی رمضان شریف کے پورے مہینے آپ روزے رکھتے تھے. جب افطار کا وقت ہوتا، مغرب کی اذان ہوتی، آپ دودھ نوش فرماتے. یہ کرامت اس قدر مشہور ہوئی کہ جیلان کے ہر طرف یہ شہرہ اور چرچا تھا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا چاند سا بچہ پیدا ہوا جو رمضان مبارک میں دن بھر دودھ نہیں پیتا، رہے پابند احکام شریعت، ابتدا ہی سے نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا. ہمارے پیران پیر غوث اعظم دستگیر کھیل کود اور لہو لعب سے متنفر اور دور رہے. آپ نے خود اپنے بچپن کے حالات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: جب کبھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا، یعنی گلی محلے کے بچوں کے ساتھ میں کھیلنے کا ارادہ کرتا، ایک غیبی آواز میں سنتا. کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا: اے برکت والے بچے میری طرف آ جا. سبحان اللہ، کس قدر اونچا مقام ہے بارگاہ پروردگار میں. اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے ولی محبوب سبحانی غوث اعظم کی سچی غلامی عطا فرمائے. غوث اعظم کی ولایت کب عطا ہوئی؟ اپنی عرض کیا گیا تو آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے فرمایا: میں 10 برس کی عمر میں جب مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تو راستے میں میرے پیچھے فرشتے چلتے نظر آتے. پھر جب میں مکتب میں پہنچتا تو ان کو یہ کہتے ہوئے سنتا: افسحوا لولی اللہ، یعنی اللہ کے ولی کے لیے بیٹھنے کی جگہ دو. یہ آواز تمام مکتب والے سنتے. واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا. غوث اعظم فرماتے کہ میں ایک شہر کے باہر سحر و تفریح کے لیے جا رہا تھا. راستے میں ایک بیل ملا، اس نے میری طرف مڑ کر دیکھا، بس زبان فصیح کلام کیا: اے عبد القادر، نہ تو تم اس گھومنے پھرنے کے لیے پیدا کیے گئے اور نہ اس بات کا تمہیں حکم دیا گیا کہ آپ فرماتے. ایک بے زبان جانور بیل سے یہ نصیحت سن کر میرے قلب میں محبت الہی کا جذبہ مؤذن ہو گیا اور میں گھر واپس ہو گیا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے کس قدر پیار کرتے. ماں سے اجازت لے کر آپ گیلان کے مدرسے میں علم حاصل کرتے. 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا. ایک دن ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ ماجد خدمت رحمت میں حاضر عرض کیا: آپ اجازت دے تو میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد چلے جائے. والدہ نے مراقبہ کیا اور فرمایا: میرے بیٹے، میں دیکھتی ہوں تمہاری کامیابی بغداد میں ہے، رہنے پر موقوف ہے. مجھے تمہاری جدائی گوارا ہے، مگر علم دین سے جدائی ہرگز گوارا نہیں کر سکتی. خوشی میں تمہیں بغداد جانے کی اجازت دیتی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ.
سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر طالب علم کے زمانے جن مسائل و تکالیف سے دوچار ہوئے، ان سے صاف ظاہر ہے بغداد شریف میں بظاہر آپ کا کوئی مددگار و ہمخوار نہیں تھا۔ والد محترمہ نے کبھی کبھی کچھ مختصر درہم و دینار بھیج دیا کرتی، اس سے خورد و نوش کا کام چلتا تھا۔ اس وقت آپ کو بہت ہی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ غوث اعظم علم ظاہری و باطنی سے فراغت کے بعد اب ریاضت و مجاہدے میں مشغول ہو گئے۔ بڑے بڑے مجاہدے کے سال ہا سال مدائن و ایوان کسریٰ کے کھنڈرات میں چلے مراقبے کرتے رہے۔ کئی مہینوں تک صرف گری پڑی مباح چیزیں کھا لیتے اور پانی نہیں پیتے، کبھی تو صرف پانی پی کر مہینوں تک کچھ نہیں کھاتے۔ ویرانوں اور جنگلوں میں بھوکے پیاسے گشت کرتے، کبھی کبھی 40 دنوں تک بے آب و دانہ مسلسل عبادت و ریاضت میں مشغول رہ کر خواہشات نفسانیہ سے جہاد فرماتے۔ حضرت احمد بن یحییٰ ناقل ہے کہ میں نے خود غوث اعظم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے یہ فرمایا، میں پھرتا رہا اس وقت نہ میں لوگوں کو پہچانتا تھا نہ لوگ مجھے پہچانتے تھے۔ میں برابر 40 سال تک عشاء کے بعد صبح تک ہر روز بلا ناغہ ایک ختم قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، اور انہی ریاضت و مجاہدات کے دوران کچھ دنوں کے لیے غوث اعظم پر جذب و سکر کی کیفیت طاری ہو گئی۔ چنانچہ بعد اوقات آپ جنگلوں اور ویرانوں میں دوڑتے پھرتے، آپ کو یہ خبر نہیں ہوتی کہاں جا رہے۔ جب سحور ختم ہوتا، ہوشیاری کی کیفیت نمودار ہوتی، آپ اپنے آپ کو کسی دور دراز مقام پر پاتے۔ کبھی کبھی تو آپ پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی کہ بیابانوں اور ویرانوں میں زور زور سے چلا کر ذکر کرتے اور نعرے مارتے پھرتے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھنے لگتے۔ تو سرکار غوث اعظم کو مقام محبوبیت کس طریقے سے ملا؟ آپ نے چلے کاٹے، بھوکے رہے، اپنے نفس کی ایک مہینے تک کھانا کھائے، 1 مہینہ کھانا کھائے، 1 مہینے پانی نہیں پیے، صرف کھانے پر زندگی۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کئی مہینوں تک نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھوک کو اس طریقے سے مار دیا کہ سرکار غوث اعظم جس زمانے میں عراق کے جنگلوں اور ویرانوں میں عبادت اور ریاضت میں مشغول تھے، بسا اوقات جنگل کی بھیانک اور اندھیری راتوں میں شیاطین مسلح ہو کر خوفناک صورتیں بنا کر آپ کے پاس آتے اور ڈراتے، آپ پر آگ پھینکتے، لڑا کرتے تھے۔ حاتب غیبی کی آواز سنتے تھے، اے عبد القادر، تم ان شیطانوں کے مقابلے کے لیے اٹھو، کیونکہ ہم نے تمہیں ثابت قدم رکھا، ہم تمہاری مدد فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ جنگل میں چلے گئے جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کئی دن تک آپ پر پیاس کا سخت غلبہ ہوا۔ اچانک آپ کے سر مبارک پر بادل کا ٹکڑا آ گیا، بارش ہونے لگی جس سے آپ خود سیراب ہو گئے۔ پھر اس بادل سے ایک روشنی ظاہر ہوئی جو حد نظر تک پھیل گئی۔ اس روشنی میں ایک سورج ظاہر ہوئی۔ اس نے پکار کر کہا، اے عبد القادر، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تم پر تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ یہ آواز سن کر میرے آقا غوث اعظم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، فرمایا، اے مردود تو دور ہو جا۔ وہ روشنی غائب ہو گئی، وہ سورج دھوئے کی طرح ہو کر پھیل گئی۔ پھر اس سے آواز آئی، اے عبد القادر، آج تم اپنے علم کی بدولت میرے فریب سے بچ گئے، ورنہ اس سے پہلے اس میدان میں 70 اولیاء طریقت کو میں نے گمراہ کر کے ان کی ولایت کو غارت و برباد کر چکا ہوں۔ غوث اعظم نے فرمایا، اے شیطان، میرے علم بھلا کیسے مجھے بچا سکتا جبکہ تیرا علم تجھے بچا نہ سکا؟ اے شیطان مردود، خوب غور سے سن لے، میرے علم نے بلکہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل نے مجھے تیرے شر سے بچا لیا، تیرے فساد سے بچا دیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا، حضور پیرانے پیر دستگیر، آپ نے یہ کیسے پہچان لیا یہ شیطان ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس گمراہ کن قول سے کہ تمام حرام چیزوں کو تیرے لیے حرام کر دیا، فوراً میں نے پہچان لیا یہ شیطان ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی ناپاک اور حرام چیزوں کو کسی کے لیے حلال نہیں فرماتا۔
اللہ تعالیٰ کبھی ناپاک اور حرام چیزوں کو کسی کے لیے حلال نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار اولیاء ہے۔